بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری چڑھتی اترتی سانس ہے، جو دو جہاں کا پالنہار خالق و مالک رحمان و رحیم ہے۔ اس کے بعد بیش بہا درود و سلام کا نذرانہ ہو آقائے نامدار کائنات کے مولا، امت کے غمخوار، مدینے کے سرکار، تاجدار بطحا، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم پر بے شمار احسانات، انعامات اور اکرامات ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور امت کے باغیور نوجوانوں، شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار انگنت اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ خود ہماری ذات میں ہم غور کریں کہ اللہ کی کتنی قیمتی نعمتیں ہمارے جسم میں، ہماری ذات میں موجود ہیں۔ ایک سانس کی نعمت کو ہم لیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ دن میں ہم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں، اس ناک کے ذریعے سے، گلے کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح بدن کے اندر اور دیکھیں کہ آنکھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو بڑی قیمتوں پر بھی دنیا میں نعمتیں ہمیں نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے ایسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ایسی بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں تین نعمتیں بڑی قیمتی ہیں۔ پہلی نعمت ہے ایمان، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ترازو قائم کریں گے جس کے دو پلڑے ہوں گے، دو حصے ہوں گے۔ اگر اس کے ایک پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، پورے اعمال کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں ایمان کے پرزے کو رکھ دیا جائے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے، تو دوستو یہ کلمے والا پلڑا، یہ ایمان والا پلڑا ہی جھک جائے گا۔ یہ ایمان اتنی بڑی اونچی دولت ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو دوستو ایمان
یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے ایمان کی دولت سے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری دولت ہے، دوسری نعمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ اتنے اونچے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں کہ ان کا مرتبہ مقام اتنا اونچا ہے کہ دوستو پچھلے حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ پچھلی جو امتیں آنے والی ہے اس امت کا نبی نہ صحیح، ہمیں اس امت کا ایک فرد ہی بنا دیجئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اس کے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ سب طے ہو چکا ہے کہ اس امت کا نبی کون ہوگا، اس امت کے افراد کون ہوں گے، یہ سب کے سب طے ہو چکے ہیں۔ تو دوستو پچھلے حضرات انبیاء علیہ السلام اس امت میں پیدا ہونے کی اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بغیر مانگے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا ہے اور ہمیں آپ علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی عطا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سب سے پہلے تو دوسرے جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں گے، جتنے بھی امتی ہوں گے، سب نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ عوام کی بات تو دور کی، نبی پچھلے نبی تک بھی یا رب نفسی یا رب نفسی کہتے رہیں گے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، سب کی زبان پر کل قیامت کے دن میدان محشر میں یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ ہمارا کیا ہوگا، اے اللہ ہمارا کیا ہوگا۔ کوئی اپنی امت کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بہن کے بارے میں، کسی کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ایسے ہولناک، ایسے خطرناک ماحول کے اندر اگر کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جو ہم کو یاد کرتی ہے، ہم گنہگاروں کو یاد کرنے والی ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کیا آپ علیہ السلام کی زبان سے ہمیشہ یہ الفاظ نکلتے ہوں گے، یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اگرچہ آئی دنیا میں سب سے آخر میں، لیکن کل قیامت کی جنت میں سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی دوسری امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ایسے عظیم الشان نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے اور آپ کی امت نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یا آپ علیہ السلام کی جو نعمت ہے یہ بڑی اونچی نعمت ہے۔ اور تیسری نعمت قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم بھی بڑی اونچی دولت ہے، بڑی اونچی نعمت ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ نعمت ہم کو ملی ہے، کیونکہ آج ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے محرابوں میں، گھروں میں، ہر جگہ قرآن بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی قرآن کریم کی قدر نہیں ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے پیچھے نہ ہماری محنت لگی ہے، نہ ہمارا جان لگا ہے، نہ ہمارا مال لگا ہے، کیونکہ ہر جگہ قرآن کریم آج بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اے لوگوں یہ قرآن لوگوں کے لیے رہنما ہے، لوگوں کے لیے رہبر ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ دوستو جس نے قرآن کو اپنایا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کی زندگی بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اس کو۔ ہم قرآن کو اپنانے والے بنے، قرآن کو سیکھنے والے بنے، قرآن پر عمل کرنے والے بنے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سیکھنا چھوڑا، قرآن کو پڑھنا چھوڑا، قرآن کو گلے سے لگانا، سینے سے لگانا چھوڑ دیا ہے۔
کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں، ٹائم ہے ہی نہیں۔ اگر ٹائم ہے ہمارے پاس تو موبائل میں ریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل میں ٹائم پاس کرتے ہیں، ریل کے اوپر ریل دیکھتا جا رہا ہے بندہ۔ کیا دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، کس لیے دیکھ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، بلکہ بس وقت گزاری کے لیے ہاتھ میں موبائل ہے اور ریل کے اوپر ریل دیکھتا ہوا جا رہا ہے، اس کو آگے کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کو چھونے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ میں لینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو دوستو، جو حضرات حج اور عمرے کو گئے ہوئے ہیں وہ لوگ اس بات کو دیکھے ہوئے ہوں گے کہ حرم شریف کے اندر بندہ جو جاتا ہے طواف کے لیے تو 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ بندہ دو طواف 3 طواف کرے گا، کیونکہ 7 چکر لگانے کے بعد ایک طواف ہوتا ہے۔ جب وہ طواف سے تھک جائے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے لیے وہاں پر حرم شریف میں جگہ جگہ پر قرآن کریم کو رکھا ہوا ہے، قرآن کریم رکھے گئے ہیں کہ جب بندہ طواف سے فارغ ہو جائے، تھک جائے تو قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنے والا بنے۔ اگر قرآن کو پڑھنا نہیں آئے گا تو کیا کرے گا، کیا عبادت کرے گا وہ حج کے لیے جا کر، عمرے کے لیے جا کر؟ اور قرآن کریم کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا جو بندہ الف لام میم کہتا ہے اس کو اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ الف لام میم بلکہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، 3 حروف ہوئے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں سے نوازتے ہیں، 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ 3 حروف پڑھنے سے 30 نیکیاں ہوئی۔ اگر وہی کوئی بندہ مکے کے اندر، حرم شریف کے اندر اگر عبادت کرتا ہے تو حرم شریف کی عبادت، وہاں کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ وہاں پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، الف لام میم اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک حرف کے پڑھنے پر حرم کے باہر 10 نیکیاں مل رہی ہے، اور حرم کی ایک نیکی پر اللہ رب العزت 1,00,000 نیکی کا ثواب دے رہے ہیں۔ تو گویا یہ 10 نیکیاں اگر حرم میں کی جائے تو 10,00,000 نیکیاں ہو گئی۔ اگر 3 حروف اگر کسی نے حرم شریف کے اندر پڑھا تو 30,00,000 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو دوستو، آج ہم جس ماحول میں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ہمارے یہاں روپیے کا، پیسے کا سکہ چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے پیسوں کی، روپیے کی ہمیں بڑی قدر ہے۔ نیکیوں کا سکہ یہاں پر مارکیٹ میں، بازار میں نہیں چلتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیکیوں کی قدر، نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت، اگر قدر ہے تو پیسوں کی ہے، روپیے کی ہے، کیونکہ آج ہمارے بازار میں، ہمارے مارکیٹ میں روپیہ اور پیسہ چل رہا ہے۔ جب ہماری یہ آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت میں ہم جب قبر میں چلے جائیں گے، جب اس کے بعد یہ سکہ جب ختم ہو جائے گا پیسوں کا، تو نیکی کا سکہ وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ نیکی کا کیا بھاؤ ہے، نیکی کی کیا قدر ہے، نیکی کی کیا قیمت ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہو؟ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں، جس کے پاس خود کی کوئی گاڑی نہیں، جس کے پاس خود کا کوئی دکان نہیں، جس کے پاس خود کا کوئی بینک بیلنس نہیں۔ ایسے آدمی کو ہم مفلس سمجھتے ہیں، ایسے آدمی کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے امت کا مفلس یہ شخص نہیں ہے، بلکہ میرے امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا انبار، نیکیوں کا ڈھیر، نیکیوں کا بڑے پہاڑ کی شکل میں نیکیاں لے کر آئے گا۔ لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس نے بہت سارے لوگوں کے حقوق کو دبایا ہوا ہوگا،
بہت سارے لوگوں کے حقوق کو مارا ہوا ہوگا، کسی کے لاکھ روپے لیا ہے دیا نہیں، کسی کے 50,000 لیا ہے دیا نہیں، کسی کو ناحق تکلیف دیا، کسی کو ناحق گالی دیا، کسی کو ناحق مارا، بہت سارے لوگوں کے حقوق اس پر ہے۔ کیونکہ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں آج لوگوں کو پیسہ لینے کی عادت تو ہوتی ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو جان نکلتی ہے۔ لینے کے وقت میں بڑی منت سماجت کرتے ہیں، بڑی عاجزی کرتے ہیں، بڑی ضرورت ظاہر کرتے ہیں، اس کو چائے پر چائے پلائی جاتی ہے اور اس کو ہوٹلوں میں لے کر جایا جاتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو بات ختم، تعلقات ختم، فون بند، بات ہوتی ہے تو بڑی ناراضگی کے ساتھ بات ہوتی ہے، چاہے کتنے قریب کے تعلقات ہوں، کتنے قریب کے رشتہ دار ہوں، جہاں پر پیسہ دینے کی بات آئی، لین دین کا معاملہ آیا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر یہ بہت بری رواج، بہت برا رواج، بہت بری رسم چل رہی ہے۔ لوگ لینے کے وقت میں تو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پیسہ لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو جان نکل جاتی ہے۔ لوگوں کا پیسوں کے اوپر پیسہ لیا جا رہا ہے، کبھی اس سے لیا جا رہا ہے، کبھی اس سے لیا جا رہا ہے، کبھی اس سے لیا جا رہا ہے، لیکن دینے کا نام کوئی نہیں۔ دینے کی جب باری آتی ہے تو سب تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، فون بند ہو جاتا ہے، فون اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ اگر کسی سے دشمنی مول لینا ہے، اگر کسی سے تعلقات کو خراب کرنا ہے تو اس کو پیسے دیے جائیں، ایسا ماحول بن چکا ہے آج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امت کا مفلس وہ ہے کہ جو نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، اور بہت سارے لوگ حق والے آئیں گے، اے اللہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے 1,00,000 روپے لیا تھا، بہت میں نے مانگا اس سے، بہت میں نے اس کے گھر کے چکر لگائے، بہت میں نے اس کو فون کیا، لیکن دینے کا کوئی نام نہیں۔ اللہ کہیں گے آجا، بڑی لمبی قطار لگی ہوئی ہوں گی لوگوں کی، حق والوں کی، حق وصول کرنے والوں کی۔ اللہ کہیں گے اس کے پاس جو نیکیوں کا انبار ہے اس میں سے تیرے 1,00,000 کے برابر جتنی نیکیاں آتی ہیں سب نیکیاں لے کر جاؤ۔ دوسرا آئے گا، اے اللہ اس نے مجھ سے 50,000 روپے لیا تھا، میں نے بہت مانگا لیکن دیا نہیں اللہ۔ اللہ کہیں گے تیرا حق لے کر جا۔ ایسے سب حق والے آئیں گے، ہر ایک اپنا اپنا حق لے کر جائیں گے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ لائن میں رکے ہوئے ہوں گے جو حق مانگنے والے ہوں گے، لیکن اس کے پاس نیکیاں ختم ہوئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کہیں گے تمہارے جو گناہ ہیں، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی گناہ کیا ہے، تمہارے نامہ عمل میں جو کچھ بھی گناہ ہے، اپنے گناہ اس کے سر پر ڈالو اور اس کے سر پر ڈال دو۔ ان حق والوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا جائے گا۔ دوستو آیا تو بڑی نیکیوں کا ڈھیر انبار لے کر آیا ہوا تھا، یہاں پر خالی نہیں بلکہ پورا کا پورا بھکاری بن گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا آدمی میرے امت کا مفلس ہے۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہم قرآن کریم سے تعلق کو جوڑنے والے بنے، قرآن کریم کو سیکھنے والے بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرات صحابہ کے پاس کوئی قیمتی، کوئی برانڈ جوتے نہیں پہنتے تھے، صحابہ کے پاس اگر کوئی تھا تو قرآن کریم بڑی تجوید کے ساتھ پڑھنے والے تھے، قرآن کریم کو صحیح انداز میں سیکھنے والے تھے۔ آج ہمارے جیسا بڑی بڑی قیمتی لباس، قیمتی جوتے، بڑی قیمتی گاڑیوں میں گھومنے والے نہیں تھے حضرات صحابہ، بڑی سادگی سے زندگی گزارنے والے تھے، لیکن اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ کسی کو کسی ملک کا گورنر بنا دیا، کسی کو کسی ملک کا حاکم بنا دیا، کسی کو کسی جگہ کا امیر بنا دیا۔ یہ کیوں؟ قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، گاڑی ہے، خود کی دکان ہے، خود کا بزنس ہے، لیکن پھر بھی ہم
ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارے ایک پیر میں، سیدھے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اور آج ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، بائیں پیر کا علاج کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت ساری پریشانیاں تو آ رہی ہیں، حالات کے اوپر حالات آ رہے ہیں، ہم اس کا حل کہیں اور تلاش کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر۔ آج قرآن ہمارے گھروں کے طاق کی زینت بنا ہوا ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، مولانا صاحب، ہمارے گھر میں 15 سال پرانا قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے اوراق پڑے ہوئے ہیں، اس کو کیا کریں؟ ہم دفن کریں یا پانی میں چھوڑیں یا اس کو جلائیں؟ لیکن گھر میں جو شیطان ہے، ٹی وی ہے، موبائل پر تھوڑی سی خراش آ جاتی ہے تو فوراً اس کا کارڈ چینج کیا جاتا ہے، موبائل چینج کیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ کے موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہیں، لیکن قرآن کریم جو رکھا ہوا ہے ایسا کہ ایسا رکھا ہوا ہے، کبھی اس کو چھونے کی، کبھی اس کے اوپر سے دھول ہٹانے کی نوبت نہیں آتی، توفیق نہیں ملتی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانے والے بنے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے بنے۔ آج ہمارا بچہ بڑی سے بڑی اسکولوں میں جا رہا ہے، کسی کی 1,00,000 روپے فیس ہے، کسی کی 80,000 روپے فیس ہے، کسی کی 50,000 روپے فیس ہے۔ بچہ ابھی LKG UKG فرسٹ میں ہے، ایسے بچوں کی بھی لاکھ روپے فیس ہے۔ سب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ایک دن بچہ اگر اسکول نہ جائے، ماں بھی اس کو ڈانٹتی ہے، باپ بھی اس کو ڈانٹتا ہے، اور ادھر بچہ مکتب میں چھٹی پر چھٹی مار رہا ہے، نہ ماں کے چہرے پہ کوئی بل آتی ہے، نہ باپ اس کو ڈانٹتا ہے۔ جب فون کیا جاتا ہے مکتب سے کہ آپ کا لڑکا کیوں مکتب میں نہیں آیا ہے، تو گھر سے جواب آتا ہے، نہیں اس کی نانی آئی ہوئی ہے گاؤں سے۔ کیا 2 دن سے وہ نانی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا نانی آنے کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا رہا ہے؟ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہم اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب میں بھیجنے والے بنے۔ جس طرح ہم اس کی دنیاوی تعلیم کی ہم فکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں صحیح، اتنی ہی ہم اس کی دین کی تعلیم کی فکر کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ماں باپ جب گزر جائیں گے، 1 سال 2 سال جب ہو جائے گا، تو ان ماں باپ کی قبریں بھی ان کے بچوں کو یاد نہیں رہیں گی۔ بھائی ایک دوسرے بڑے بھائی سے پوچھے گا کہ امی کی قبر کہاں ہے، ابا کی قبر کہاں ہے، ایسی نوبت آئے گی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیا، قرآن کو سکھایا، تو یہی بچے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرنے والے بنیں گے۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے قرآن پڑھ کر، یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کرنے والے بنیں گے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو دیا، دین کی تعلیم نہیں دیا، تو بچے اپنے باپ کی جنازہ پڑھانے کی بھی، ان کو جنازے کی نماز بھی نہیں آ رہی ہے۔ ایسے بھی واقعات بہت سارے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی کی تعلیم تو ضرورت کے بقدر دیا، لیکن دین کی تعلیم میں پورا طریقے سے ان کو تعلیم دیا۔ تو یہ بچے اپنے ماں باپ کی جانے کے بعد ماں باپ کے لیے مغفرت کرنے والے بنے، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے اعتبار سے صدقہ جاریہ کے طور پر جو کچھ ہو سکتا تھا ایسے کرنے والے بچے بھی بہت سارے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہم مکتب کو قائم کرنے والے بنے، اور مکتب میں باضابطہ مکتب کو فیس کے ذریعے سے منظم کیا جائے، بغیر فیس کے مکتب نہ چلائیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، کسی سیٹھ صاحب نے کہا یہ 50 بچوں کا مکتب میں چلاؤں گا میرے خرچ پر، وہ سیٹھ صاحب چلے گئے دنیا سے، رفتہ رفتہ وہ مکتب بھی ختم ہو گیا۔ آج اگر مکتب کو چلانا ہے تو ہر بچے سے 300 400 500 روپے فیس لی جائے، باقاعدہ فیس لی جائے، ان کی بغیر فیس کی نہ پڑھائیں، کیونکہ فیس لے کر پڑھائیں گے تو اس کی اہمیت آئے گی۔ آج ہم اسکولوں میں لاکھوں کی فیس بھرنے کے لیے تیار ہیں، ادھر گھر میں کیبل کا ٹی وی کا ڈش ختم ہو رہا ہے، اس کا بل بھرنے کے لیے تیار ہے، موبائل کا بل بھرنے کے لیے تیار ہے، لائٹ کا بل بھرنے کے لیے تیار ہے، پانی کا بل بھرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب مکتب میں فیس کی باری آتی ہے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں، کیا آپ لوگ قرآن پڑھا کر، دین کا علم دے کر
فیس لیتے ہیں. مولانا صاحب تو بچوں کو قرآن پڑھا کر پیسے مانگ رہے ہیں. دوستو وہ مولانا، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ آپ کے بچوں کی دین کی تعلیم کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. وہ قرآن کے پیسے نہیں لے رہا ہے، بلکہ جو وقت خرچ کر رہا ہے، جو وقت لگا رہا ہے، اس کے پیسے لے رہا ہے. اگر وہ وقت یہاں پر نہ لگائے، اگر یہی وقت وہ بازار میں لگائے، کسی کاروبار میں لگائے، تو آپ سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے. لوگ آج سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن پڑھا کر پیسے لیتے ہیں. قرآن کے پیسے نہیں لیے جا رہے، بلکہ جو وقت دیا جا رہا ہے. آپ تنخواہ دیتے بھی ہیں تو مولانا مفتی کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ اس لیے دوستو باضابطہ مکتب چلایا جائے، فیس کے ذریعے سے چلایا جائے. جب فیس دے گا بندہ، مہینہ 500 روپے دے گا تو اس کی اہمیت رہے گی. بچہ جب چھٹی کرے گا تو اس کو ڈانٹے گا، اپنے بچوں کو پابندی سے بھیجنے والا بنے گا. بغیر فیس کے ہم نہ پڑھائیں بچوں کو. آج جو نہیں دے سکتا ہے تو الگ بات ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے تو الگ بات ہے. ورنہ تو آج ہر کوئی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے بچوں کی اسکول کی تعلیم کے لیے. باپ نائٹ شفٹ بھی کر رہا ہے، دن میں بھی کام کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں، دیجئے. ہر قوم تعلیم کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے، آپ دیجئے. دنیا کی تعلیم جتنا دینا ہے دیجئے. تعلیم کے ذریعے سے آپ کے بچے آگے بڑھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی بھی فکر کریں. گجراتی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے ہاں بڑا منظم مکتب چلتا ہے. ان کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر جتنے بھی فرد رہتے ہیں، جتنے بھی ممبر رہتے ہیں، سب کے سب قرآن پڑھنے والے رہتے ہیں. چاہے وہ مستورات ہوں، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں. اللہ رب العزت نے ان کو اس اعتبار سے نوازا بھی ہے. دیکھیں کہ گجراتی لوگ کتنے مالدار ہوتے ہیں اور اپنے مال کو لگاتے بھی ہیں. وہ جہاں بھی رہتے ہیں، دنیا کے جس کونے پر بھی رہتے ہیں، وہاں اپنے اگر مکتب قائم نہیں ہے تو مکتب قائم کرنے کی فکر کرتے ہیں. قرآن سے بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں نوازنے بھی ہیں. بڑے بڑے مدارس گجرات کے اندر قائم ہیں. آج ہماری مسجدوں میں مکتب چل رہے ہیں تو ایسی خستہ حال ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم مکتب کے معاون بننے والے بنے، مدد کرنے والے بنے. ہم اپنے لیے سعادت سمجھے، آئے مکتب میں پوچھے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے، کسی تپاہی کی بینچ کی ضرورت پڑ رہی ہے، یا میرا پیسہ کچھ لگانا چاہتا ہوں، کوئی ضرورت کی چیز ہے. ایسے لوگ تو بہت ملیں گے. ہاں مولانا مکتب چل رہا ہے نا، ٹھیک چل رہا ہے نا، ہاں کوئی شکایت نہیں آنا چاہیے، کوئی کمپلینٹ نہیں آنا چاہیے. دھیان دو، سنبھالو بچوں. ایسے لوگ بولنے والے بہت ملیں گے. لیکن ہم مکتب میں آ کر مکتب کا تعاون کرنے والے بنے، یہ اپنے لیے سعادت سمجھے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے مجھ کو قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے اللہ مجھے قبول کر رہا ہے. یہ بچے قرآن سیکھیں گے تو یہ میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہم قرآن سے جڑنے والے بنے، قرآن کو سیکھنے والے بنے. ایک نسخہ بتاتا ہوں، بڑوں نے بتایا ہے کہ جو بندہ اس نسخے پر عمل کرے گا تو اس کی جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی اس کے حالات ہیں، اللہ رب العزت تمام اس کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں اور رزق اس کے پاس تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آتا ہے. 4 عمل کرنے سے فرمایا، پہلا عمل یہ ہے کہ روزانہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنے. چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو. چاہے گھر میں موت ہو جائے، چاہے گھر میں شادی رہے، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، 2 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں ہر ایک کے رفتار کے اعتبار سے. ایک صفحہ یا ایک رکوع روزانہ پڑھنے والے بنے، پہلا عمل ہے. دوسرا عمل، گھر میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، سب کو، گھر والوں کو بٹھا کر روزانہ ایک حدیث کو سنانے والے بنے. چاہے منتخب حدیث ہو، فضائل اعمال ہو، چاہے ریاض الصالحین ہو، چاہے معارف الحدیث ہو، حدیث کی کوئی سی بھی کتاب ہو، ایک حدیث سنانے والے بنے گھر والوں. اس مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس کے لیے کتنا وقت لگا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا، اس کے لیے کچھ سیکنڈ لگے. تیسرا عمل، روزانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجنے والے بنے. کوئی بھی درود بھیج سکتے ہیں لیکن درود ابراہیم سب سے افضل ہے. یا 100 مرتبہ استغفار پڑھنے والے بنے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھے، یا استغفر اللہ یہ بھی پڑھے. اور چوتھی چیز، ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے بنے. ان 5 وقت میں فجر کی نماز سب سے اہم ہے. فجر کی نماز کی پابندی سب سے زیادہ کرنے والے بنے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، یہ 4 عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں. آج کل جو روزی کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، اللہ رب العزت تمام مسائل کو حل فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے والا، پڑھنے والا اور اپنے بچوں کو سکھانے والا بنائے، اور اپنے مکاتب کو منظم بنانے والا بنائے. جہاں مکتب قائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر مکتب کو قائم کرنے والا ہم کو بنائے، اور جہاں پر مکتب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت تک قائم و دائم فرمائے، اور اللہ اس کے فیض کو عام فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.